کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، آنے لگے تو اللہ نے پھر اپنے محبوب کو امت کے لیے ایک تحفہ دیا۔ بندہ جاتا ہے نا کہیں تو اپنے پیاروں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے۔ حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں اگر حضور کو اپنی گنہگار امت کا خیال نہ ہوتا نا تو حضور جس عظیم جگہ پر گئے تھے حضور وہاں سے کبھی بھی واپس تشریف نہ لاتے۔ آج امت اپنے نبی سے کتنا وفا کر رہی ہے۔ حضور واپس تشریف لائے تو اللہ نے ایک تحفہ دیا، اے محبوب یہ آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ کیا تحفہ ہے؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آج لوگوں کے پاس 5 کا ٹائم نہیں ہے، 50 نمازیں کیسے پڑھتے؟ یہ تو جناب موسیٰ علیہ نبی جناب کا بھلا ہو کہ آپ نے پھر کرم فرمایا اور آپ وسیلہ بنے، بار بار حضور آتے رہے جاتے رہے، اللہ کا بار بار دیدار ہوتا رہا، جناب موسیٰ علیہ نبی جناب کا بھی کام ہوتا رہا۔ تو حضور تشریف لے کر گئے، 5 بج گئیں، پھر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ پھر دوبارہ جائیں، یہ 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ فرمایا نہیں، اب مجھے میرے رب سے جو ہے وہ حیا آتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ میں نے 50 دی، 45 کم کر دیا، 5 رہ گئیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا نہیں اللہ کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اے محبوب 5 نمازیں رہ گئی ہیں، آپ کا جو امتی 5 پڑھے گا اللہ اس کو 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب کون 5 پڑھے؟ مسئلہ تو یہ ہے، ہمیں بڑی راتوں میں صلاۃ التسبیح کی بڑی فکر رہتی ہے کہ ہم نے وہ جماعت کرنی ہے۔ میں نے بارہا یہ کہا کہ نفلی عبادت کا ثواب بندے کو اس صورت میں ملتا ہے جب بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے۔ سارا سال آپ صلاۃ التسبیح پڑھتے رہیں، فرض نماز ایک نہ پڑھیں، وہ نفلی عبادت آپ کی کسی کام کی نہیں ہے۔ مان لیتے ہیں اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، لیکن جو فرائض آپ چھوڑ رہے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نے پوچھنا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، پڑھی تھی تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھی تھی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں تو اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ کتنی نمازیں پڑھی دن میں۔ یہ تو سوال ہونا ہے، سب سے ہونا ہے، مرد عورت سے ہونا ہے، ہر مسلمان سے سوال ہوگا۔ تو اصل تو اس کی تیاری کرنی ہے جناب والا۔ بڑی راتوں کے اندر ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جذبہ صرف اور صرف نفلی عبادت تک کیوں محدود رہ گیا ہے؟ کیوں محدود رہ گیا ہے؟ فرض میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ نماز میں بندہ جو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ میں اور آپ ذرا سوچیں ہم دن میں کتنی دفعہ اپنی نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، کتنی دفعہ ٹھنڈی کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھیں، ہماری نماز پڑھنے سے ہمارے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمارے محبوب کو ٹھنڈک محسوس ہو، تو بتائیے پھر انسان کے گھر میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بے برکتی ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی۔ ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آئے؟ تہیہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس معراج کے صدقے انشاءاللہ کسی کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ اصل معراج ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ تحفہ لے کر آئے اللہ سے، ہم نے اس تحفے کا بڑا پاس رکھا، ہم نے اس تحفے کی مان رکھی، ہم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو کل جب قیامت کے دن ہمارا سامنا ہونا ہے رسول اللہ سے، تو جب رسول اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ جو تحفہ میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا اس تحفے کا حق تم نے کیسے ادا کیا، تو یہ سوال تو ہر ایک سے ہونا ہے اور ہر ایک نے یہ جواب دینا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے، معراج سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، جس طرح حضور کی معراج کے حضور بغیر حجاب و کتاب کے اللہ کا دیدار کر کے آئے، مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو نہ چھوڑے۔ یہ مومن کی معراج ہے، اپنی نماز کو وہ نہ چھوڑے۔ وہی لامکا کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا کوئی مکان نہیں۔ اور مزاج کبریائی کا حسین مکتوب آیا ہے، بہت دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے، کہا خالق نے خلقت سے سنو یہ برسر سدرا، ہزاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ آج کی رات میرا محبوب تشریف لایا ہے، وہ ذات کہ جو مظہر لولاک لمحہ ہے، جو صاحب رف سب میں راج ہوا ہے، اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت پھر فرمایا پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلیں، کوئی کیا بتائے کہ یوں نور کے پر جہاں جلیں۔ تو
تو اب بندہ کیا بتائے کہ حضور کہاں تشریف لے گئے؟ جہاں نور کے پر بھی جلنے لگے حضور تو وہاں سے بھی آگے گئے۔ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، ثم دنا فتدلی۔ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں ہے دوئی کی، نہ کہے کہ وہی نہ تھے ارے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہ کدھر گئے تھے، میں شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ بس یہی ہے کہ حضور جہاں تشریف لے گئے، امام بصیری کی وہ بات یاد رکھیں، فرماتے ہیں جہاں حضور تشریف لے گئے آج تک اور قیامت تک اس جگہ کا خیال بھی کسی کے دل میں نہیں گزرا جہاں حضور تشریف لے گئے، تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا